مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک بادشاہ کے بیٹے کا ولی بننا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ یہ قصہ ریکارڈ کرتے ہوئے اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا اور ایک جگہ پر رونا آ گیا، جس کی وجہ سے وائس کی معمولی پرابلم کا سامنا ہے. تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی. وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا. وہاں جا کر کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں. مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں. ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا. اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لونگی باندھی ہوئی تھی. اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا. اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے. امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے. اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا. اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا. وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا. پھر کہا، اب اپنی جگہ چلا جا. وہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا. اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے. اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں. یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا. چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے. وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا. ہفتہ میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا. اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا. 1 دانک روزانہ خرچ کرتا. ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میری ایک دیوار گر گئی. اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا. کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے. میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں، کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں. آپ بتائیں کہ کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے. اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا. میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا. مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا. میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے. اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک دے کر چلا گیا. دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا. وہ مجھے کہیں نہ ملا. میں نے کہیں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے. کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا. مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کے لیے اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش کو نکلا. وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا. میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا. اس نے وہی 2 شرطیں بیان کی. میں نے منظور کر لی.
वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शिम्बा को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने इस तरह छुप कर कि वो मुझे ना देखे उसके काम करने का तरीका देखा। तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती ही है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम क्या करूँगा, और 1 दिरहम और 1 दानक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे शिम्बा को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फलां वेराना जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राजी किया कि वो मुझे जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वेराना में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा दिया और चंद शेर पढ़े, जिनमें से 2 ये: मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में न पड़। उम्र खत्म होती जा रही है और ये नेमतें सब खत्म हो जाएंगी। जब तू कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचा कर कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, अबू अमर, जब मेरी रूह निकाली जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इस पे क्या हरज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब है। उन्हें भी अपने वसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में कफन दे देना, और जब उनसे नए कपड़ों की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल वो सीधा हो ही जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और पुराने शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कहकर देना कि दुनिया के एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और वो आपसे ये कह गया कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मौक़िफ़ मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीजें गोरकंद को दे दी, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। उसके बाद इसी तरह यके बाद दिगर 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें झट्टे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़राबत रिश्तेदारी का वास्ता, जरा सा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा दें। जब वो बाहर से वापसी पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरा कर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही बार इत्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करते थे।
کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا ہے؟ میں نے کہا کروایا ہے۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینہ پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مقام قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندنی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندنی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے یہ چند شعر پڑھے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانہ میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا کبا دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عمر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا میں اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا ہوں، اس کے لیے یہی اعزاز اور اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔